إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شعبان کی 15ویں رات آج آ رہی ہے۔ اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات معنی آزادی کے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت بڑی تعداد میں لوگوں کو مغفرت بخشش عطا کر کے اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو بھی غنیمت سمجھا جائے اور اس رات کو قیمتی بنایا جائے، عبادت کے ساتھ، استغفار اور دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں لمبا سجدہ، لمبی دعائیں، یہ اعمال کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بڑی لمبی عبادت فرماتے تھے، پاؤں پہ بھی ورم آتے لیکن لمبا قیام ہوتا، لمبا سجدہ، لمبی دعائیں اور بڑی بڑی عبادات۔ تو اس رات میں خاص اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی، اور روایات میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس رات میں معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ آئندہ سال میں ایسے ہونا ہے، فلاں پیدا ہوگا، فلاں کا انتقال، رزق اور دیگر فیصلے ایسے، وہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت تو اس کو جانتے ہیں، پھر بنایا جاتا ہے، پھر سب کے حالات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا اور یہ پیدا ہوگا تو اتنی زندگی پائے گا، اتنا رزق ملے گا، اتنی فلاں چیز ملے گی، اتنی فلاں چیز ملے گی، پھر موت کا وقت آئے گا، فلاں جگہ اس کو اتنے عرصے کے بعد موت آ جائے گی۔ یہ سارا سلسلہ طے ہوتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں۔ تاہم دعائیں مانگنا بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ اس بندے نے آج میرے سامنے ہاتھ پھیلایا، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا وہی معبود ہے اور وہی ہمارا کارساز، وہی ہمارا رزاق اور وہی اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر بندے کو عطا فرماتے ہیں یہ نعمتیں، کیونکہ خزانے اسی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال بندہ پورے یقین کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہوا آئے، کیونکہ بتایا گیا کہ ایسی راتیں ہوتی بڑی قیمتی ہے، بندے کی کمی کوتاہی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اب عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بندے کو چاہیے کہ پوری عبادت کرتا رہے، اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچانے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی بندہ عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔
بیت اللہ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، خانہ کعبہ کا رب اللہ، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہو، وہ اللہ جو تمہیں بھوک کے اندر کھلا رہا ہے اور خوف سے اللہ تعالیٰ امن عطا فرمانے والا۔ اب ساری یہ ضروریات ہیں ہماری، بھوک میں کھلائے اللہ، بندہ شکر ادا کرے، خوف سے بچائے اللہ، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دنیا میں حالات آتے، اب اس کے لیے محنت کوشش بندہ جاری رکھے، خوف بھی طاری ہوتا ہے کہ یہ حالات ہو گئے، فلاں ہو گئے، اب بندے کو کئی چیزوں کا خوف طاری رہتا ہے۔ اب خوف سے امن عطا فرما دے تو بندے کا حق بنتا ہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ اللہ کی بندگی کرے، بندہ اللہ رب العزت کے آگے سر جھکائے اور اسی سے مانگے، تو وہی ہے جو کعبے کا رب ہے، وہی انسانوں کا رب اور وہی عبادت کے لائق، وہی کھلانے والا، وہی بھوک مٹانے والا اور وہی خوف سے امن عطا کرنے والا۔ خوف رہے تو دنیا کا نظام خراب ہی خراب، زندگی کا لطف نہیں، مزہ نہیں، اور پھر انسان کو زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں اور ایسے حالات، وہ امن عطا کر دے تو سبحان اللہ زندگی بڑی کامیاب اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ امن اہم ترین چیز، تو یہ سارے حالات ادھر سے ہی آتے ہیں کیونکہ وہی خزانوں کا مالک ہے، اسی سے بندے نے بخشش لینی ہے، توبہ کرے گا بخش دیا جائے گا، عبادت کرے گا تو اللہ کا قرب پائے گا، بندگی کرے گا اللہ رب العزت کے شکر گزاروں میں شامل ہوگا، تو اللہ رب العزت پھر اس شکر کے بدلے میں بندے کو آنے والا جہان، آنے والا انسان کو زمانہ اچھا عطا فرمائے گا۔ تو ویسے بھی بندہ عبادات میں لگا رہے، لیکن ایسی راتیں آ جاتی ہے پچھلی کمی کوتاہی کو بندہ دور کرے اور اس میں زیادہ قیام کرے، نمازیں پڑھے، گھر میں اہتمام ہو سکتا ہے گھر میں پڑھے، نوافل کا، تلاوت کا، ذکر کا اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا، دعاؤں کا اہتمام مرد بھی کرے عورتیں بھی کرے، بچوں کو بھی لگایا جائے، وہ بھی وقت ضائع نہ کرے، اور اس رات کو دائیں بائیں گپوں میں، تماشے میں، کھیلنے میں، ہنسنے میں ایسے ہی وقت ضائع نہ کر دے، بلکہ قیمتی بنائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر آ رہی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس حال میں ایک لینے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا یہی ذریعہ ہوتا ہے، بندہ اس وقت عبادات میں آ جاتا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، لہذا آگے بڑھتے اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال کرتے، اللہ اپنی رحمت نصیب فرمائے گا۔ اب اللہ کا کرم نازل ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھتے، اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے، وہ نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ سے بات کرتے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے رابطہ کرتے، اب وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو بندہ ایسے اللہ رب العزت کے ساتھ آج رابطہ کرے اور پوری بندگی کرنے کی کوشش کرے، ہر رات کو قیمتی بنائے، لیکن ایسی راتیں نصیب ہو جائیں تو ان کو بہت زیادہ قیمتی بنائے، قیام کو ترجیح دے، نوافل کو اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت اور عبادات بندہ کرتا رہتا ہے، جتنا وقت سہولت سے بندہ کر سکے اتنا کر لے، بجائے اس کے کہ گپوں میں یا ادھر ادھر ٹائم پہ جائے کرے، سب تھوڑا سا ٹائم لگائے، نہیں آرام بھی کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ عشاء کی نماز سے پڑھو، آدھی رات کا ثواب ہے، فجر کی جماعت سے پڑھو، آدھی رات کا ثواب ہے، گویا فجر اور عشاء کو جب بندہ اپنے وقت پر ادا کر لیتا ہے، جماعت سے ادا کر لیتا ہے، تو پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ سنت کے راستے پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے بھی رکھے کہ رمضان شریف کے قریب ہے،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے مہینے میں دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اب یہ رجب آ گیا، شعبان آ رہا ہے، یا اللہ ان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ رمضان کی دعائیں حضور علیہ السلام نے فرمائی، رمضان شریف نصیب فرما، رمضان عظیم برکتوں والا مہینہ۔ تو اس مہینے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی، خیر کی دعا مانگی۔ جو ہے یہ برکت والا، خیر والا مہینہ اور اس کے اندر یہ عبادت والی رات، اس کے اندر بندہ اپنی بندگی کو زیادہ وہ کر کے اللہ رب العزت کو دکھائے، اللہ کو منائے، ریاکاری نہ ہو، ہر عمل میں نیت صاف ہو، خالص ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے اگر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے، پھر بھی ہم مانگ رہے ہوں کہ اس حال میں اللہ رب العزت ہمارے نظام کو بنا دے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، اچھے حالات۔ باقی اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کا نظام۔ تو حالات کے یعنی بدلنے کے لیے بندہ خاص توبہ کرے، عبادت کرے اور دعائیں مانگے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خوف، یہ پریشانی، یہ مشکل حالات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، اور اگلا وقت اللہ سے خیر کا مانگ رہے، امید بھی بندہ کرے گا، اللہ کا نام بھی لے گا، ذکر اذکار کی برکت ہوگی، تو اللہ رب العزت وہ حالات بھی اچھے نصیب فرما دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آج رات ہم وہ آیت کریمہ بھی پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور خاص دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے۔ ہر وقت دعا مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے، بندہ ہر وقت محتاج ہے، لیکن آج کل اور زیادہ ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، مشکلات ہیں، سارے پریشان ہیں، اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ سارے بندے اللہ رب العزت سے رابطہ کریں اور اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ اللہ کا بن جائے گا، اللہ اس کا بن جائے گا، جس کا اللہ بن جائے گا اللہ کاموں کو آسان بنا دے گا۔ ہم نے اللہ کو اپنا بنانا ہے تو ایسے وقت میں وہ مان جاتا ہے۔ شرک سے بندہ توبہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے، اور جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کرے، دعائیں کرے، اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے، اور اگر لڑائیاں جھگڑے اختلاف دل میں کینہ رکھتا ہے اس کو بھی ختم کرے، اور بعض ایسے بد نصیب بنے ہوتے ہیں شراب و جوئے پہ لگے ہوتے ہیں، توبہ کرے، اللہ رب العزت ان کو بھی ان سب کو معاف کرے گے۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے میں ناراضگی آتی ہے، حالات اعمال کی وجہ سے آتے، تو ہم توبہ بھی کریں گے، ذکر بھی، دعائیں بھی، تو اللہ رب العزت اسی رات کی برکت سے آنے والے زندگی کے لمحات اللہ خوبصورت ہم سب کو نصیب فرما دے۔